بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حربت پینے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے میتا کے امراض۔ تو ان میں سے آج ایک مرض ہے جس کا نام ہے افارہ۔ یہ اردو نام ہے اور طبی نام ہے نفق شکم، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں فلیٹولینس۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑی سی آگاہی دوں کہ اگر جو حضرات نسخہ خود نہ بنا سکے تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0333 812 73 اس نمبر پر آپ مکمل علامات اپنی لکھ کر مجھے سینڈ کر دیں اور اپنا ایڈریس بھی بھیج دیں، تو میں آپ کو یہ میڈیسن پارسل بھی کر دیا کروں گا۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف، جو کہ میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ افارے کی کئی قسمیں ہیں، تو اس کی میں آپ کو تشریح بتاتا ہوں۔ میدا اور آنتوں اور کبھی جگر کے ضعف کی وجہ سے، یعنی کہ کمزوری کی وجہ سے غذا ہضم نہیں ہوتی اور غیر منہضم غذا سے ریا پیدا ہو کر پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر میدا اور آنتوں میں معمول سے زیادہ ریا پیدا ہوں اور خارج ہوتی رہے تو ان کو ریا شکم کہتے ہیں۔ اگر وہ خارج نہ ہوں اور پیٹ پھول جائے تو اس حالت کو نفق شکم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ریا سے پیٹ میں آواز پیدا ہو تو اس کو کراکرے شکم سے نابود کیا جاتا ہے۔ اگر ریا میدے کے منہ کے راستے خارج ہوں تو اس حالت کو ڈکار کہتے ہیں۔ جب میدے سے بخارات سر کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو تحلیل کرنے کے لیے جبڑے اور ہونٹوں کے عضلات میں حرکت ہو کر منہ کھلتا ہے تو اسے جمائی لینا کہتے ہیں۔ جب بخارات دوسرے عضلات میں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے تحلیل کرنے کے لیے ان عضلات میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو اس حالت کو انگڑائی لینا کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اس کی تشریح۔ تو اب اس کے اسباب کے، اس کے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے اس کے پیدا ہونے کے۔ ضعف میدا یعنی کہ کمزور میدا، امعاء یعنی کہ انتڑیاں، میدا اور انتڑیاں، جگر اور رحم کے امراض، محرکہ بطنی، نکرس، سکیر اور نفاق چیزوں کا استعمال، زیادہ پانی پینا، زیادہ چائے کا استعمال، زیادہ میٹھے، زیادہ بیٹھے رہنا، کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جانا، یہ حضرات ان مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد یا ویسے ہی پیٹ مشک کی طرح پھول جاتا ہے اور پسلیوں اور پیٹ کے نیچے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، منہ سے تھوک آتا ہے، کبھی کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں، کبھی پیٹ میں کراکر ہوتا ہے اور دل دھڑکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے؟ یعنی کہ ریا کو تحلیل کریں، ہضم کی اصلاح کریں، میدا اور آنتوں کو قوی کرنے والی غذا استعمال کریں۔ ریا کی تحلیل کے لیے ایسی دوائیں استعمال کریں جو میدا اور امعاء کے اعصاب کو تحریک دے کر ان کی عضلاتی حرکت کو تیز کرے۔ ان سے میدا کا بالائی یا زیری کشادہ ہو جاتا ہے اور ریا منہ یا آنتوں کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا اس کا طریقہ کار کہ اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک دو نسخے بتاتا ہوں، وہ استعمال کریں، اپنے گھر پر بنا کر رکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ کے افارے کا بہترین ہی یہ علاج ہے۔ سب سے پہلے جو ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نوٹ کر لیں۔ زنجبیل، یہ ادرک جب سوکھ جاتا ہے تو اس کو زنجبیل کہتے ہیں، یہ آپ نے 1.5 رتی لینا ہے۔ اور کالی مرچ، یہ آپ نے بھی 1.5 رتی لینا ہے۔ بادیان یعنی کہ سونف، یہ بھی 1.5 رتی لینی ہے۔ نمک سیاہ، یہ 5 رتی لینی ہے۔ یہ ایک خوراک ہے۔ یہ کھانا کھانے کے بعد
صبح دوپہر شام اگر 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں تو 3 دفعہ استعمال کریں، اگر 2 دفعہ کھاتے ہیں تو 2 دفعہ استعمال کریں۔ تو نسخہ نمبر 2، یہ آپ نے نسخہ نمبر 1 نوٹ کر لیا، تو دوسرا بھی لکھ لیں۔ زنجبیل بغیر ریشہ، جس میں ریشہ نہ ہو، یعنی کہ وہ آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ لونگ یہ بھی 1 تولہ، مرچ سیاہ یہ بھی 1 تولہ، فلفل تراز یہ بھی 1 تولہ، اسارا آملہ یہ بھی 1 تولہ، ناگ کیسر یہ بھی 1 تولہ، شبرم یہ بھی 1 تولہ، اور کوزہ مصری یہ بھی 1 تولہ۔ ناظرین ان کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر اس کا سٹوف تیار کریں اور پانی کی مدد سے چنے برابر کوریاں بنا لیں، اور ہر کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ 2 عدد گولیاں لینی ہیں۔ تو ناظرین اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو معلومات دے دوں کہ جب بھی کھانا کھائیں، کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے پانی پی لیں، کوشش کریں کہ پانی نیم گرم ہی پیئیں، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھائیں، کھانے کے دوران جو ہے پانی نہ پیئیں، اور کھانا چبا کر کھائیں۔ جتنا چبائیں گے اتنا ہی معدے پر اثر کم پڑے گا اور کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ اور کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد آپ پانی پئیں، تو کبھی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ تو ناظرین میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل حکیم خالد حضرت کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔